وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. وقال اللہ تبارک وتعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. ناظرین، سلسلے سیرت امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 19ویں کڑی ہے. گزشتہ اس سلسلے میں ہم نے جو باتیں سنی تھیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام رضاعت سے لے کر آپ کے بچپن کے ایام تک جو لوگ آپ کی زندگی میں آئے، آپ کی والدہ آمنہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے ابو طالب، یہ تمام کے تمام وہ لوگ جو آپ کے زندگی میں آئے، ان کی شہادتوں کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو بچپن میں کیسا پایا، ان کا تجربہ کیسا رہا، اور جو باتیں انہوں نے بیان کی اللہ کے نبی کی سیرت میں اس کے دلائل اور ثبوت ہم کو ملتے ہیں کہ جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مثلا حلیمہ سعدیہ نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کم عمری کے اندر بھی بڑی عمر کے بچوں کی طرح سے ان کا رویہ ہوتا تھا، بڑی سمجھ بوجھ آپ میں دکھائی دیتی تھی، سنجیدگی آپ میں دکھائی دیتی تھی. اب اسی کی یہ دلیل دیکھیے ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اعلیٰ ذوق، لطیف جذبات اور لطیف سوچ اللہ نے آپ کو عطا کی تھی، اور یہ ضرورت بھی ہے اس بات کی کہ امت کی رہنمائی کے لیے گویا کہ رہنما کے اندر ان چیزوں کا ہونا ایک اہم باب ہے. بقول اقبال نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی رخت سفر ہے میر کارواں کے لیے. اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ آپ ابو طالب کے گھر کے اندر پروان چڑھ رہے ہیں. آپ کی عمر جو ہے وہ 9 سال کے قریب تجاوز کر چکی ہے، اور اس عمر میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابو طالب کثیر العیال ہیں، یعنی فیملی آپ کی بڑی ہے، اور اخراجات جو ہے وہ اس اعتبار سے زیادہ ہیں اور آمدنی اس اعتبار سے نہیں ہے. اور دوسرے جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا تو سردار ہونے کی وجہ سے قبیلے کے دیگر ضرورت مند افراد کی ضرورت کا خیال رکھنا بھی اس سردار کی ذمہ داری ہوتی تھی. تو گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے تھے، اور اللہ نے جو آپ کو لطیف سوچ اور احساسات عطا کیے تھے اس کو آپ محسوس کر رہے تھے کہ آپ کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہے، مالی طور پر، معاشی طور پر کوئی کوآپریشن کرنے والا چاہیے، اس کو آپ محسوس کر رہے تھے. اور اسی کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے بہت جلد غلہ بانی سے جو بھی آمدنی کا ذریعہ اس کو بنایا، اللہ کے نبی نے غلہ بانی کو، اور اس کے ذریعے سے آپ نے ابو طالب کا ساتھ دیا، سپورٹ کیا، معاونت کی گھر کے اخراجات کے اندر. ہمارے نوجوانوں کے لیے اس کے اندر ایک بہت بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. البتہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہمارے نوجوان سوچیں اس بات کے اوپر. اگر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو 10ویں جماعت میں پہنچتے پہنچتے ان کی عمر 15 سال ہو جاتی ہے. پوسٹ گریجویشن کریں، عمر ہو جاتی ہے 20 سال، 15 سال، 20 سال اور 22 سال. اس اعتبار سے
طویل عرصہ پھر اس کے بعد ملازمت کے تلاش کے اندر نکل جاتا ہے اور ہوتے ہوتے 25 سال کی عمر ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ والدین محنت کرتے کرتے، والد محنت کرتے کرتے ادھیڑ عمر سے اب بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو، کہ انہیں پڑھائی کو جاری رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ سپورٹ، کچھ نہ کچھ سہارا اپنے والد کا بننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنے ہی ایسے ہمارے اپنے دور کے اندر ایسے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے جو بڑے بڑے مناصب کے اوپر فائز ہوئے، بڑے کامیاب انہوں نے سماج کے اندر اپنا مقام اور مرتبہ حاصل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے اس تعلیمی دور کے اندر ساتھ ہی ساتھ کام بھی کیا، اپنے والدین کا ساتھ بھی دیا۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا اس طرح سے جو ہے وہ تعاون کیا، یا گھر کے اندر سپورٹ کیا اپنے غلہ بانی کر کے۔ لہذا اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ کچھ روایتوں کو ہم سامنے رکھیں۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمر الزہران نجنی القباس فقال علیکم بالاسود منہ فإنہ ایتب فقیل اکنت ترعى الغنم قال نعم وهل من نبی الا رعاها۔ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے، اور اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جگہ جو تھی بمر الزہران، مر الزہران ایک جگہ کا نام ہے، مکہ سے دوری کے اوپر، شہر سے دوری کے اوپر یہ جگہ تھی، اور بمر الزہران اس جگہ کے اوپر ہم لوگ تھے، اس پلیس کے اوپر ہم لوگ تھے، اور ہم لوگ پھل چن رہے تھے۔ قباس پیلو جو درخت ہوتا ہے اس کا پھل ہوتا ہے، تو پیلو کے درخت سے اس کے پھل ہم لوگ چن رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ہم سے کہا علیکم بالاسود منہ، کہ تم جو یہ پیلو کے پھل ہیں ان میں سے کالے رنگ کے پیلو جو ہے وہ اس کو توڑو یا اس کو نکالو کھانے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے۔ فإنہ ایتب، یہ زیادہ لذیذ ہوتے ہیں، زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ فقیلا، تو صحابہ نے پوچھا اکنت ترعى الغنم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے غلہ بانی کی ہے، بھیڑ بکریاں چرائی ہیں؟ اس سوال کے پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ یہ بات وہی انسان بتلا سکتا ہے جس کو تجربہ ہو بھیڑ بکریاں چرانے کا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں، اور اللہ کے نبی نے ایک عمومی، ایک جنرل بات بتائی کہ وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا ہے اس نے بکریاں نہ چرائی ہو، ایسا نبی کوئی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ بڑی عجیب بات ہے۔ عجیب سے مراد ہم اردو زبان میں جو اس کا معنی لیتے ہیں کہ بڑی عجیب و غریب سے مراد جو ہے وہ کوئی آکورڈ سی چیز، اس طرح سے ہم اس کا معنی لیتے، مگر عربی زبان کے اندر عجب کے معنی یہ نہیں ہوتے، کسی آکورڈ چیز کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ایسی چیز جس کے اندر کشش ہو۔ تو لہٰذا بڑی عجیب لگتی ہے بات، بڑی پرکشش بات لگتی ہے یہ کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہو۔ آخر جو ہے وہ نبوت اور رسالت کے ساتھ بھیڑ بکریوں کے چرانے کا تعلق کیا ہے، نسبت کیا ہے، اسی کے ہم انشاءاللہ تفصیلات کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے جس کسی کا اللہ نے انتخاب کیا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی اپنے رسول چنتا ہے۔ تو جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول چنا، اللہ رب العزت نے یہ ان کی تربیت کا سامان کیا کہ جو کام انہوں نے کرنا ہے، نبوت اور رسالت کا فریضہ جو انہوں نے انجام دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر
یہ مصلحت ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ہر نبی نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں۔ لہذا یہاں پر تو نبی نے ایک عام بات بتائی، ایک کامن بات بتائی کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ اب اسپیسیفک، خاص دوسری روایت کے اندر، یہ بھی روایت بخاری کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو فقال اصحابہ، تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول وانت، آپ نے بھی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں؟ فقال نعم، کہا ہاں میں نے بھی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں، اور پہلے بھی کہا تھا، پہلی روایت میں بھی یہ بات تھی، مگر یہاں پر ایک تفصیلی بات ہے، کنت ارعاها علی قراریط لاہل مکہ، میں نے اہل مکہ کی یعنی مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات کے اندر، قراریطہ چند قیرات کے اندر میں نے یہ بکریاں چرائی ہیں۔ قراریطہ ایک کرنسی ہے اس زمانے کی، اور اس کی شرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس قیرات یا قراریطہ کی شرح بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ درہم کا 12واں حصہ ہوتا ہے، یعنی ایک درہم کا اگر 12 پارٹس کیے جائیں تو ایک درہم کا 12واں حصہ ہوتا ہے سنگل قیرات، اور قراریطہ جمع ہے، یعنی چند قیرات کے اندر میں نے مکہ والوں کی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں۔ یہ پیشہ تھا کہ لوگ اپنی اپنی بھیڑ بکریاں کسی چراواہے کو، کسی شیفرڈ کو دے دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو معاوضہ اس کا دیا جاتا تھا۔ اور حافظ ابن حجر سوید بن سعد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں، ان کی ایک روایت کو نقل کرتے ہوئے، ان کے اثر کو نقل کرتے ہوئے اس کی شرح کرتے ہیں کہ ایک بکری کا جو ہے وہ ایک قیرات جو ہے وہ ملتا تھا اس زمانے میں جو ہے وہ چرانے کا۔ تو اس حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے چند قیرات کے اوپر مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں، اور قراریطہ قیرات کی جمع ہے، اور قیرات جو ہے وہ ایک درہم کا 12واں حصہ ہوتا ہے۔ تو لہذا ہر نبی نے بکریاں چرائی، اس کی مصلحت کیا ہے یہی ہم نے دیکھنا ہے۔ علامہ اقبال نے اس بات کو اپنے کئی اشعار کے اندر لائے ہیں، مگر ایک ربائی کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ دم عارف سے نسیم صبح دم ہے، اس سے ریشے معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ شبانی غلہ بانی سے کلیمی مراد یہاں پر یہ صنعت تلمیح کی مثال ہے، یعنی یہاں پر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ کلیمی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا، کلیم اللہ۔ تو شبانی سے، غلہ بانی سے کلیمی یعنی رسالت بس 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ ہر نبی نے گویا کہ غلہ بانی کی ہے، اور غلہ بانی کے ساتھ میں جو کنیکشن ہے علامہ اقبال اس کو بیان کر رہے ہیں کہ غلہ بانی سے 2 قدم کے اوپر جو ہے وہ نبوت ہے، یعنی اس کے درمیان ڈسٹنس ہے۔ ہر نبوت کے زمانے سے پہلے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، گویا کہ نبوت کے اس کار عظیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلہ بانی کے پیشے سے انبیاء کو گزارا ہے، تاکہ ان کے اندر کچھ خوبیاں، کچھ کمالات اس کے ذریعے سے پیدا ہوں۔ تو گویا کہ یہاں پر آپ دیکھیں جو علامہ اقبال نے یہاں پر ذکر کیا کہ شبانی سے کلیمی، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے ہیں۔ کیوں نکلے ہیں؟ ہر انسان جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، ہر مسلمان جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو گھونسا مارا تھا اور وہ مر گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرعون اور اس کے سپاہی موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلتے ہیں اور مدین پہنچتے ہیں، اور وہاں پر ایک شیخ سے ملاقات ہوتی ہے۔ قرآن میں شیخ کا لفظ آیا ہے، اگرچہ کہ اس سے مراد بہت سے مفسرین نے شعیب علیہ السلام قرار دیا ہے، یہ شیخ جو ہے وہ شعیب علیہ السلام ہے، مگر قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مدین یہ شعیب علیہ السلام کی دعوت کی جگہ تھی، مگر وہ شیخ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ہم عصر ہیں، یہ اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ ہاں شعیب علیہ السلام کا جو پلیس آف دعوت ہے وہ مدین تھا۔ تو یہاں پر اسی حوالے سے اقبال نے جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے اس حوالے سے۔
تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پر آپ رہے ہیں، وہاں پر ایک کانٹریکٹ ہوا، تو اس شیخ نے کہا کہ اگر تم میرے یہاں پر 8 سال تک رہو، چونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کا کوئی لڑکا نہیں تھا، 2 لڑکیاں تھیں، اگر تم یہاں پر رہو تو ایسی صورت میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا، اور اس کنڈیشن کے اوپر ایگریمنٹ ہوتا ہے، قرار ہوتا ہے، اور وہ شیخ کہتے ہیں اگر 2 سال تم زائد رہو تو یہ تمہارے اوپر ہے، مگر ایگریمنٹ رہے گا 8 سال کا۔ اور اس حوالے سے موسیٰ علیہ السلام وہاں رہتے ہیں، اور اس طرح سے جب وہ یہاں سے نکلتے ہیں مدین سے، تو اس کے بعد رسالت دوران سفر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کی طرف وحی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ کلام کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اقبال نے کہا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، یعنی کہ نبوت سے شبانی 2 قدم، یعنی کہ شبانی پہلے، اس کے بعد میں نبوت اور رسالت کا ایک سلسلہ ہے۔ عین یہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی تربیت کرتا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ عصا ہے، اس سے میں ٹیکا لیتا ہوں، اور وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اس کے ذریعے سے میں جو ہے وہ اپنی جو بکریاں ہیں ان کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر قرآن مجید میں غلہ بانی کے اعتبار سے واضح طور پر آیا، تو لہٰذا ہر نبی نے غلہ بانی کی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے بھی چند قیرات کے اندر مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ اس حوالے سے اب اس کی تفصیلات کی طرف ہم جاتے ہیں کہ وہ کون سے اوصاف ہیں جو اس پیشے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کے اندر پیدا کیا چاہتا ہے۔ لہذا نمبر 1 تو یہ ہے کہ انبیاء اس ماحول کے مطابق تعلیم دیتے ہیں اپنی قوم کو۔ ہر نبی کا معاملہ یہ ہے۔ مثالیں عیسیٰ علیہ السلام کے سرمن سے لی جا سکتی ہیں، مثالیں موسیٰ علیہ السلام کے سرمن سے لی جا سکتی ہیں، مگر یہاں پر ہم صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کے دور کی 1-2 مثالیں اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ہر نبی اس جغرافیکل ماحول کے اعتبار سے، وہاں کی سوسائٹی کے اعتبار سے، وہاں کے ذریعہ معاش کے جو وسائل ہیں اس کے اعتبار سے مثالوں کے ذریعے سے دین کو سمجھاتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کی مثال چراواہے کی مانند ہے کہ جس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ تجربہ عرب کے اندر لوگوں کا تھا، چاہے کوئی بھیڑ بکریوں کا مالک ہو، وہ اگر کسی کو بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے دیتا تو وہ سوال پوچھتا تھا جس کو اس نے بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے دی ہیں اپنی بکریوں کے بارے میں۔ اور ہم اس سے پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جہاں چرتی تھیں تو دوسرے چراواہوں کے مالک ڈانٹتے تھے اپنے چراواہے کو کہ تم اس جگہ پر کیوں نہیں چراتے جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر چراواہے کو پوچھنے والا ہوتا ہے اس کا مالک۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے اپنے ماحول سے یہ مثال بیان کرتے ہوئے ان کے اندر سینس آف اکاؤنٹیبلٹی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروان چڑھایا، احساس محاسبہ اس کو پروان چڑھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو اس طریقے سے گویا کہ کسی بھی تعلیم کا جو ذریعہ ہے اس میں اللہ کے نبی نے ایسا ذریعہ اختیار کیا، اور ہر نبی ایسا ذریعہ اختیار کرتا ہے کہ آسان لفظوں کے اندر، آسان انداز کے اندر انہیں مشکل سے مشکل باتیں بھی سمجھا دیتا ہے۔ اور تعلیم و تدریس کے اندر مستقل یہ ایک اصول ہے کہ نون ٹو ان نون، یعنی جو نامعلوم ہے اس سے معلوم کی طرف لے جانا، جو لوگوں کو نہیں معلوم ہے اس نہیں معلوم تک پہنچانے کے لیے انہیں جو معلوم ہے اس کا سہارا لینا۔
تو ہر نبی اس کا سہارا لیتا ہے اور وہ بہترین معلم ہوتا ہے، بڑے آسانی سے لوگوں کو اپنی باتوں کو سمجھانے میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میں جو کچھ کہوں یہ ان کو سمجھ آ جائے، یفقہوا قولی، میری باتیں ان کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے کہی تو بہت بڑی بڑی باتیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کی، مگر الفاظ اتنے ثقیل استعمال کیے، اتنے مشکل الفاظ استعمال کیے، ایسی مشکل ترکیبیں استعمال کی کہ جس کے نتیجے کے اندر لوگ سمجھ ہی نہیں سکے کہ آپ نے کہا کیا۔ کہا بہت کچھ مگر سمجھا کچھ نہیں عوام نے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے ہمارے اپنے ملک میں اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ برہمن مذہب پھیل نہیں سکا، دوسری طرف بدھزم بڑی تیزی سے پھیلا۔ اس کی وجوہات مورخین مسلم، غیر مسلم، انگریز سب بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ گوتم بدھ نے اپنی تعلیمات کو پالی زبان میں سادہ اور عوامی زبان کے اندر پیش کیا، جس کی وجہ سے یہ مذہب بڑی آسانی سے لوگوں کے اندر پھیلا اور لوگوں نے اس کو اچھی طرح سمجھا اچھی طریقے سے، کیونکہ سرل اور آسان بھاشا میں ان کے سامنے وہ بات رکھی گئی۔ مگر سنسکرت بھاشا کے جاننے والے بہت تھوڑے لوگ تھے اور یہ لوگ ثقیل زبان کا استعمال کرتے تھے، جس کے نتیجے میں عوام سمجھ نہیں پاتے تھے۔ لہٰذا جو ہے وہ نبی جو ہوتا ہے اپنی بات کو بہت سرل اور سادہ انداز میں پیش کرتا ہے اور اس طریقے سے عوام اس کو سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا اسلام مذہب جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدی للناس بن کر آیا ہے، اور اس حوالے سے ہر نبی اپنی بات کو جو پہنچاتا ہے کہ عام انسان، ایک لے مین بھی اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکے۔ تو لہٰذا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمام انوائرمنٹ سے، وہاں کے پیشوں سے اوگت کراتا ہے ایک نبی کو، تاکہ وہ اس کے حوالے سے ان سے بات کر سکے۔ اب اگر آپ دیکھیں، ہم نے صرف ایک مثال یہاں پر پیش کی ہے، مگر جب کبھی آپ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انوائرمنٹ سے بہت سی مثالوں کو اٹھایا ہے اور اس حوالے سے عوام کو سمجھایا، اور عوام نے بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھ لیا۔ لہٰذا اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو غلہ بانی ہر نبی کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، یہ نبوت کا سپلیمنٹ ہے، یہ نبوت کا ضمیمہ ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے انبیاء اور رسولوں کی تربیت ہو۔ اس کی دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک نبی جو لوگ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں ان کو اتحاد کی تعلیم دیتا ہے، انہیں متحد رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے وہ ہر طریقے سے انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور ان کے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے، ان کے درمیان انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا نبی جو بھیڑ بکریوں کو چراتا ہے تو انہیں اکٹھے جمع کر لے جاتا ہے، ادھر سے ہانکتا ہے ادھر سے ہانکتا ہے، اور انہیں ایک جگہ پر کلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، صبح میں لے جاتے ہوئے، شام میں لاتے ہوئے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے منظر کو دیکھا ہوگا کہ انہیں جو ہے وہ متحد بنائے رکھنے کی مسلسل کوشش کرتا ہے کہ کوئی بکری یہاں وہاں نہ جانے پائے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ نبی نے اپنی پوری زندگی کے اندر یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت دیکھیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ کتنی جگہ پر انسانوں کی صورت کے اندر ایسے شیاطین صفت لوگ آئے جنہوں نے امت مسلمہ میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی، تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی، اور اللہ کے نبی بار بار اس انتشار کو سمیٹ کر متحد کرتے تھے۔ اس کی مثالیں آگے بہت آنے والی ہیں، صرف یہاں پر ایک عمومی طور پر آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ یہ ہے مصلحت کہ اللہ تعالیٰ اس پیشے سے نبیوں کو گزارتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں چراتے ہیں۔ لہٰذا اس بھیڑ بکریوں کے چرانے کے عمل میں نبی کی کئی اعتبارات سے جو تربیت ہوتی ہے، اس کے اندر جو صفات پیدا ہوتی ہیں،
اس کے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کبر کے توڑ اس کے اندر ہے، اس پیشے کے اندر گھمنڈ اور کبر کا توڑ اس پیشے کے اندر ہے۔ اس لیے کہ جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں اس کا جو لید ہوتا ہے، اس کا جو گوبر ہے، اس کا جو پیشاب ہے، ان کی جو بساند ہے، اس کے درمیان انسان رہتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، ان کے درمیان رہتے ہوئے انسان کے دل میں سے یہ جو عنصر ہے یہ منیمائز اور ختم ہو جاتا ہے۔ اور جس نبی نے اپنی امت کو یہ تعلیم دینی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من قبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہے۔ لہٰذا اس نسبت سے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، جو اللہ کا رسول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معصوم عن الخطا بنائے رکھتا ہے، ایسا ماحول ان کے لیے پیدا کرتا ہے کہ ان کو بہت دور بہت دور بہت دور اس سے رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ پیشہ ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے اندر سے جو ہے وہ کبر کا معاملہ باقی نہیں رہتا یا کم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ، اور اس کے اسباب، ابھی اس کا سبب ہم نے یہاں پر دیکھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اس پیشے کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس لیے کہ پیشے کا اثر انسان پر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں، میں نے بھی چرائی ہیں مکہ والوں کی چند خیرات میں، تو لہٰذا اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، اس میں سے دو مصلحتوں کو ہم نے سمجھا۔ انشاءاللہ اسی عنوان کا ایک سلسلہ، ایک اور کڑی ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اپنے والد کا جلد از جلد سہارا بننے کی کوشش کریں، انہیں گھر کے اندر معاشی طور پر سپورٹ کرنے والے بنیں، جیسے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے معاون بنے، ایسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے سپورٹ کرنے والے بنے، اور گھر کے اخراجات میں آپ نے اپنا کنٹریبیوشن، اپنا حصہ بیٹھایا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، اس کا احساس عطا فرمائے کہ وہ جلد از جلد اپنے گھر کو سنبھالنے والے بنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين